بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 7 جنوری 2020 بروز منگل سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ جدہ طالبات کو منشیات دینے والی ملازمہ گرفتار۔ جدہ کی کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں ایک ملازمہ کو نشہ آور گولیاں فروخت کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ یونیورسٹی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ طالبات میں منشیات پھیلانے کی معمولی سے معمولی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ طالبات ہمارا مستقبل ہیں، ان کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے۔ مقامی روزنامے مکہ کی جانب سے ابتدائی خبر کے بعد پرائیویٹ ٹی وی کے پروگرام یا حلا میں معاملے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے یونیورسٹی کے شعبہ طالبات کو ذمہ دار سے معاملے پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ یونیورسٹی کی سیکرٹری ہنا جمجوم کا کہنا تھا کہ ملزمہ کے بارے میں جیسے ہی معلوم ہوا، ہم نے فوری ایکشن لیتے ہوئے محکمہ انسداد منشیات سے رابطہ کیا، جنہوں نے ملزمہ کے سامان کی تلاشی لینے کے بعد وہاں سے ملنے والی نشہ آور گولیاں برآمد کر کے اسے گرفتار کر لیا۔ ایک سوال پر ہنا جمجوم کا کہنا تھا کہ انہیں نہیں معلوم کہ برآمد ہونے والی گولیاں کس نوعیت کی تھیں، تاہم یونیورسٹی کے باخبر ذرائع نے ملزمہ کے بارے میں اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ وہ نامعلوم چیزیں انتہائی خفیہ طریقے سے طالبات کو بیچتی تھی۔ اس اطلاع پر ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر کارروائی کی گئی۔ ہم قطعی طور پر یہ نہیں چاہیں گے کہ کسی بھی قسم کی نشہ آور اشیاء طالبات تک پہنچیں۔ انہوں نے مزید کہا، یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے مذکورہ کنٹریکٹنگ کمپنی کے ذمہ دار کو بھی واقعے کی اطلاع کر دی گئی۔ ابتدائی تفتیش میں معلوم ہوا کہ ملزمہ کا اپنی ہم وطن واقف کار سے، جو کہ مقامی ہسپتال میں کام کرتی ہے، اس کے ساتھ مسلسل رابطہ تھا۔ ممکن ہے وہ نشہ آور گولیاں اس سے حاصل کرتی ہو، تاہم متعلقہ ادارے مزید تحقیقات کر رہے ہیں۔ ٹی وی پروگرام میں ہنا جمجوم نے بتایا کہ ملزمہ کی تلاشی لینے پر اس کے قبضے سے 2 گولیاں برآمد ہوئیں۔ اونچی آواز میں موسیقی سننے پر گرفتاریاں۔ مکہ ریجن کے پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ اخلاق عامہ کے قانون کی خلاف ورزی پر گزشتہ 3 دنوں میں 22 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ ملزمان میں تمام مرد جن پر قانون شکنی کی شک عائد کر کے ان کا چالان متعلقہ عدالت میں بھیج دیا گیا ہے۔ ریجنل پولیس ترجمان کی جانب سے پریس ریلیز میں مزید کہا گیا کہ سعودی عرب میں کابینہ نے گزشتہ سال اخلاق عامہ کے قانون کو متفقہ طور پر منظور کیا تھا، جس پر عمل درآمد کے لیے وزارت داخلہ کی جانب سے تمام متعلقہ اداروں کو ہدایات جاری کر دی گئی تھیں۔ اخلاق عامہ کے قانون کی شک 444 میں کہا گیا کہ عوامی مقامات پر غیر مناسب لباس پہننے پر پابندی عائد ہے اور ایسا کرنے والے قانون شکنی کے زمرے میں آتے ہیں۔ قانون میں مزید کہا گیا تھا کہ عوامی مقامات جن میں پارک اور ساحل کے علاوہ ایسی جگہیں جہاں عام افراد کی آمد و رفت بکثرت ہو، وہاں آگ لگانا سختی سے منع ہے۔ آگ سے اٹھنے والا دھواں دوسروں کے لیے مشکل کا باعث بنتا ہے۔ رہائشی علاقے میں اونچی آواز میں میوزک بجانا بھی قانون کی شک 444 کی خلاف ورزی تصور کی جاتی ہے۔ ایسا کرنے والے قانون شکن تصور کیے جاتے ہیں۔ پولیس ترجمان کا کہنا تھا کہ گزشتہ 3 دنوں میں ریجن کے مختلف علاقوں میں گشت پر معمول پولیس اہلکاروں نے اخلاق عامہ کی خلاف ورزی پر 22 افراد کو حراست میں لے کر ان کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ ان افراد پر الزام تھا کہ انہوں نے عوامی مقامات پر آگ جلائی، جبکہ بعض لوگوں کو رہائشی علاقے میں تیز میوزک بجانے اور نامناسب لباس پہننے کے الزام میں حراست میں لیا گیا۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ قانون کے مطابق ملزمان کے خلاف قانون کی دفعہ 444 کے تحت مقدمہ دائر کر کے ان کا چالان متعلقہ ادارے کو بھیجا گیا، جہاں ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ واضح رہے، اخلاق عامہ قانون کے تحت عوامی مقامات پر کسی بھی مقصد کے لیے آگ نہیں جلائی جا سکتی۔ اس سے پہلے ساحل پر بڑی تعداد میں لوگ باربیکیو کرتے تھے، جس سے اٹھنے والے دھوئیں سے وہاں موجود دیگر افراد کو پریشانی ہوتی تھی۔ ایئرپورٹ پر پارکنگ فیس میں اضافہ کی خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ ریاض پر کار پارکنگ کے انتظامات کرنے والی کمپنی نے پارکنگ فیس میں اضافہ کر دیا۔ نئے سال 2020 سے عمل درآمد شروع کر دیا گیا۔ ماضی میں محدود مدت والی پارکنگ میں 1 گھنٹے کی فیس 3 ریال وصول کی جاتی تھی، اب اسے بڑھا کر 5 ریال کر دیا گیا ہے۔ یہاں 1 گھنٹے سے کم وقت کی پارکنگ پر بھی یہی چارجز وصول کیے جاتے ہیں۔ الوطن اخبار کے مطابق ایئرپورٹ آنے جانے والوں نے اس پر ناگواری کا اظہار کیا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس اضافے کا کوئی جواز نہیں، پارکنگ ہر وقت بھری رہتی ہے، اکثر اوقات پارکنگ بھی نہیں ملتی۔ اس کے علاوہ کمپنی گاڑیوں کی حفاظت بھی نہیں کر رہی، بعض اوقات گاڑی چوری ہو جاتی ہے۔
کبھی کبھار گاڑی کو پارکنگ میں نقصان پہنچ جاتا ہے اور کمپنی اس کا نوٹس تک نہیں لیتی۔ کچھ لوگوں نے اضافے کی حمایت یہ کہہ کر کی کہ اس کی بدولت پارکنگ میں رش کم ہو جائے گا۔ عبدالعزیز ایئرپورٹ جدہ کا مسئلہ کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے مختلف ہے۔ یہاں 1 گھنٹے کی پارکنگ پر خودکار نظام کے ذریعے 5 ریال لیے جاتے ہیں اور کیش کی صورت میں ادا کرنے پر 10 ریال وصول کیے جا رہے ہیں۔ البتہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ جدہ کے ہوائی اڈے پر ابتدائی 15 منٹ فری ہوتے ہیں۔ اگر کوئی 15 منٹ کے اندر ایئرپورٹ سے نکل جائے تو ایسی صورت میں کوئی فیس وصول نہیں کی جاتی۔ تمام کا کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پارکنگ کے حوالے سے سعودی عرب کا سستا ترین ایئرپورٹ ہے۔ فی گھنٹہ پارکنگ فیس 2 ریال لی جاتی ہے۔ 72 گھنٹے تک فی گھنٹہ یہی فیس رہتی ہے۔ اس کے بعد فی گھنٹہ 1 ریال وصول کیا جاتا ہے۔ عدالت کا نقاب پوش صفاق کو نشان عبرت بنانے کا حکم۔ الجوف ریجن کی اپیل کورٹ نے قتل اور لوٹ مار کی وارداتوں میں ملوث خطرناک مجرم کی سزائے موت کی توثیق کر دی۔ مجرم مختلف علاقوں میں خوف اور دہشت کی علامت بن چکا تھا۔ مجرم وارداتوں کے دوران ہمیشہ نقاب استعمال کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ نقاب پوش صفاق کے نام سے مشہور ہو گیا۔ مجرم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھوں کئی افراد لٹ چکے تھے، جن میں کئی پاکستانی بھی شامل تھے۔ مقامی روزنامے اوقاز نے اپنے ذرائع کے حوالے سے لکھا کہ فوجداری عدالت نے صفاق قاتل اور ڈاکو کے جرائم کی فہرست دیکھتے ہوئے اسے قتل کرنے کے بعد لاش کو سرعام لٹکانے کا حکم دیا تھا۔ مجرم نے اپیل دائر کی، جسے عدالت نے رد کرتے ہوئے سابق فیصلے پر جلد از جلد عمل درآمد کی تلقین کی۔ مجرم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ مسلح رہتا تھا، اپنے خالہ زاد کے ساتھ مل کر وارداتیں کرتا۔ پولیس ریکارڈ میں اس کے بارے میں کہا گیا کہ مجرم روزانہ 1 سے 2 وارداتیں کرتا تھا۔ اخبار کا کہنا ہے کہ قاتل پر کئی الزامات ثابت ہو چکے ہیں، جن میں سب سے سنگین الزام اپنی بھانجی کی آبرو ریزی کرنا بھی شامل تھا۔ عدالت نے جرم کی سنگینی دیکھتے ہوئے اسے سزائے موت دینے کے بعد شان عبرت بنانے کے لیے نعش کو عوامی مقام پر لٹکا دینے کا حکم صادر کیا۔ ریکارڈ کے مطابق ملزم پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کرنے میں بھی ملوث رہا، جس کے نتیجے میں کئی اہلکار زخمی ہوئے اور ایک سوڈانی راہگیر جہاں بحق ہوا تھا۔ مقدمے کی سماعت کے دوران ملزم کے خلاف جرائم کے 20 ٹھوس ثبوت پیش کیے گئے، جن میں مسلح ڈکیتی سے لے کر قتل، لوٹ مار، راہگیروں کو ڈرا دھمکا کر ان سے نقدی چھیننے کے علاوہ گاڑیوں کی چوری بھی شامل تھی۔ مذکورہ مجرم پر 90 مقدمات 9 شہروں میں قائم تھے، جہاں اس نے مختلف اوقات میں وارداتیں کی تھی۔ ملزمان کے ہاتھوں متاثرین میں پاکستانی، ہندوستانی، بنگلہ دیشی، سری لنکن، مصری اور سوڈانی شامل تھے، جن سے اس نے نقد رقوم اور قیمتی اشیاء چوری کی تھیں۔ سعودی یونیورسٹی کے 6 عہدیدار بدعنوان نکلے۔ مکہ مکرمہ میں فوجداری کی عدالت نے ایک یونیورسٹی کے 6 عہدیداروں کو بدعنوان ثابت ہو جانے پر جیل اور جرمانے کی سزائیں سنائی ہیں۔ بدعنوانوں میں فیکلٹیوں کے سابق ڈین بھی شامل ہیں۔ ان پر سرکاری خزانہ لوٹنے سمیت مختلف الزامات لگائے گئے تھے، جو ثابت ہو گئے۔ اخبار 24 کے مطابق یونیورسٹی کے 6 عہدیداروں کو یونیورسٹی میں ٹھیکوں میں گھپلے بازی کا مجرم پایا گیا۔ ان میں سے ہر ایک پر 1 لاکھ ریال جرمانے کی سزا دی گئی۔ 2 کو سرکاری دستاویزات میں جعلسازی کا مجرم قرار دیا گیا، ان پر 2 لاکھ ریال جرمانہ لگایا گیا۔ عدالت نے 2 ملزمان کو انسداد رشوت قانون کی خلاف ورزی پر 1 سال قید کی سزا سنائی، جبکہ ایک اور عہدیدار کو غبن کا مجرم پایا گیا اور اسے 50,000 ریال جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ تحقیقات سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ یونیورسٹی کے ان 6 عہدیداروں نے اپنے عہدے سے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے ایک کمپنی کو جان بوجھ کا ٹھیکہ نہیں دیا اور دوسری کمپنی کو، جس نے زیادہ بڑی رقم کا ٹینڈر بھرا تھا، ٹھیکہ دے دیا اور سرکاری خزانے پر 14 ملین ریال سے زیادہ کا بوجھ ڈالا۔ اس کے علاوہ ٹھیکہ ایسی کمپنیوں کو دیا گیا جو تعلیمی عملے کے ساتھ ساتھ گانٹ کیے ہوئے تھیں۔ ریاض میں چھیڑخانی پر 31 مرد و خواتین گرفتار۔ ریاض پولیس نے چھیڑخانی میں ملوث 21 لوگوں کو گرفتار کیا۔ گرفتار ہونے والوں میں مرد اور خواتین شامل ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ امن و امان نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اطلاع دی کہ سماجی تہذیب کے منافی سرگرمیوں پر 172 افراد کو سزائیں دی گئیں۔ امن و امان نے کہا کہ ان میں 85 مرد اور 87 خواتین شامل ہیں۔ ان خواتین و حضرات کو پبلک مقامات پر نامناسب لباس میں گھومتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ واضح رہے کہ سعودی قوانین میں چھیڑخانی، جنسی ہراسیت اور استحصال پر سخت سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ قانون کے مطابق چھیڑخانی، ہراسیت اور استحصال کی کوشش پر 5 سال تک قید اور 5 لاکھ ریال تک جرمانہ یا دونوں میں سے کوئی ایک سزا دی جا سکتی ہے۔ قانون کے مطابق اگر کوئی خاتون بھی کسی مرد سے چھیڑخانی کرے گی تو اسے بھی جیل اور جرمانے کی سزا ہوگی۔ سب سے زیادہ شکایات کن سرکاری اداروں سے؟ نیشنل سوسائٹی فار ہیومن رائٹس نے اعلان کیا
کہ 2018-19 کے دوران سعودی عرب کے تمام علاقوں سے ملنے والی رپورٹوں میں متاثرین نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی سب سے زیادہ شکایات 7 سرکاری اداروں کے خلاف درج کرائیں۔ مجموعی طور پر 246 شکایات موصول ہوئیں۔ الوطن اخبار کے مطابق نیشنل سوسائٹی فار ہیومن رائٹس نے رپورٹ جاری کر کے بتایا کہ زیادہ تر شکایات وزارت بلدیات و دیہی امور، وزارت تعلیم، وزارت داخلہ، محکمہ احوال مدنیہ، محکمہ صحت، محکمہ پاسپورٹ اور سرکاری ہسپتالوں کے خلاف درج کرائی گئیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اپنا نام کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ کون کون ہماری ویڈیوز کو دیکھ رہا ہے۔